بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگ سالوں تک دعاؤں کے جواب کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لمحات ایسے رکھے ہیں جب مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، وہ لمحے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم کو بتائیں گے کہ وہ کون سی خاص لمحات ہیں جب دعا مانگنے سے زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ صرف ایک عام ویڈیو نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دینے والی حقیقت ہے۔ تو ابھی دیکھنا شروع کریں اور اپنی دعا کو قبولیت کے قریب کریں۔ یہ معلومات آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، تو اسے آخر تک دیکھنا مت بھولیں۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق کا اظہار ہے۔ یہ عبادت کی روح ہے اور اللہ کی رحمت کو پکارنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بھی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دعا کی تاکید کی گئی ہے اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ یا تو فوراً قبول کر لیتا ہے یا اسے مؤخر کر کے بہترین وقت پر عطا کرتا ہے، یا اس کے بدلے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا قبول ہونے کے بہترین اوقات۔ علماء کرام اور احادیث کی روشنی میں چند ایسے اوقات اور مواقع بتائے گئے ہیں جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ خاص لمحات ہوتے ہیں جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت، رات کے آخری پہر۔ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مغفرت، ہدایت اور حاجات کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کرو۔ یہ وقت اللہ کی رحمت کے قریب ترین ہوتا ہے، کیونکہ اذان اللہ کے نام کی بلندی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے یہ وقت دعا کے لیے نہایت موزوں ہے۔ جمعہ کے دن خاص گھڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی بندہ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا۔ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی: والد کی دعا، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ افطار کے وقت دعا کی قبولیت یقینی ہے، کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت کے اترنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ اس رات میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ بارش کے وقت دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، 2 مواقع پر دعا رد نہیں کی جاتی: اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔
یہ وقت اللہ کی رحمت کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو وہ دعا اللہ کے ہاں ضرور مقبول ہوتی ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران خاص طور پر عرفات کے دن کی جانے والی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ یہ وقت بخشش، رحمت اور حاجات کی قبولیت کا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ فوراً اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ظلم کا شکار شخص جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے انصاف عطا کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے چند آداب کو اپنانا ضروری ہے۔ خالص نیت، دعا صرف اللہ کے لیے ہی کی جائے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ وضو اور طہارت، پاکیزگی کے ساتھ دعا کرنا افضل ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، دعا سے پہلے اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ سچے دل سے مانگنا، دعا دل کی گہرائیوں سے مانگی جائے، محض رسمی الفاظ نہ ہوں۔ حرام رزق سے بچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یقین کے ساتھ مانگنا، دعا قبول ہونے کا یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ شک کرنا۔ دعا کو بار بار دہرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دعاؤں کو 3 بار دہرایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے اور ہر وقت اپنے بندوں کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان خاص اوقات کا خیال رکھیں اور ان لمحات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، دنیا و آخرت کی بھلائی اور اپنی حاجات پوری ہونے کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں ان خاص مواقعوں کو پہچاننے اور ان میں سچے دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک طاقتور تعلق ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ آج ہم نے وہ خاص اوقات اور راز جانے جب مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں دعا مانگتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ سنے گا۔ صبر اور استقامت کے ساتھ مانگیں کیونکہ اللہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو تو ان خاص اوقات کو ضائع نہ کریں، اللہ سے مانگتے رہیں کیونکہ وہ سننے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کی گئی یہ ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کون سا نقطہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین۔